Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، میرے سامعین مکرم، اسلامی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کے ایک جھلک کے اوپر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اسلامی بھائی، سیرت ایک آئینہ ہے جس میں ہر انسان اپنے خد و خال، اپنی برائی کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوششیں کرتا ہے. سیرت میرے بھائی غلاموں کے لیے آزادی ہے اور سیرت مسلمانوں کے لیے راحت ہے، عورتوں کے لیے عشرت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ سیرت کے موضوع پر جتنا بولا جائے اتنا ہی کم ہے. آج سے 1400 سال پہلے سے میرے بھائی علماء کرام سیرت کے موضوع پر بولتے آ رہے ہیں. کل قیامت تک انشاءاللہ العزیز بولتے رہیں گے، لیکن میرے بھائی میرے نبی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی. یہی تو وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی نبی کی وفات پر فرمایا تھا، یا رسول اللہ، آپ کی حیات، آپ کی زندگی بھی مبارک تھی اور آپ کی وفات بھی مبارک ہے. میرے بھائی، سیرت ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس پر ہر کسی کی رسائی تک نہیں ہو سکتی. سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. اگر کوئی شخص سیرت کے اوپر بولنے کے لیے میرے بھائی بیٹھتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے بات شروع کی جائے. یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت با سعادت کا تذکرہ کیا جائے، یا میرے نبی کی شیر خارگی کی زندگی کا زمانے کا تذکرہ کیا جائے، یا آپ کے لڑکپن کا تذکرہ کیا جائے، یا آپ کی جوانی کا تذکرہ کیا جائے، یا میرے نبی کے مکی زندگی کا تذکرہ کیا جائے، یا مدنی زندگی کا تذکرہ کیا جائے، یا طائف کے سفر کا تذکرہ کیا جائے، یا ہجرت والی رات کا تذکرہ کیا جائے،
جس طرح سے میرے بھائیوں کسی کو پھولوں سے یا خوشبوؤں سے پیار ہو جایا کرتا ہے، اس کو پسند آ جاتا ہے اور وہ ایک باغ میں پہنچ جائے، جب کوئی شخص جس کو پھولوں سے پیار ہو جائے باغ میں پہنچ کر دیکھے کہ اس باغ میں ہزاروں قسم کے پھول ہیں، ہزاروں قسم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس ہزاروں قسم کے پھولوں میں اس کو میرے بھائیوں انتخاب کرنا، کسی کو چننا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس پھول کو چنوں، اس لیے کہ اسے ہر پھول سے پیار ہے۔ یہی حال میرے بھائیوں میرے نبی کی سیرت کا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ میرے نبی کی سیرت میرے بھائی بچوں کے لیے بھی ہے، میرے نبی کی سیرت جوانوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، میرے نبی کی سیرت دشمنوں کے لیے بھی ہے، میرے نبی کی سیرت اپنوں کے لیے بھی ہے، اور میرے بھائی میرے نبی کی سیرت تو غیروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے باب ہیں، جس میں میرے بھائیوں مختصر وقت میں وہاں تک کسی کی رسائی تک نہیں ہو سکتی، کوئی 10 منٹ میں کیا بول سکتا ہے۔ آپ چلے جاؤ مسجدوں میں، شاید ہی کوئی مسجد ایسی آپ کو ملیں گی جس میں وہاں کے امام کو 30 منٹ بولنے کی اجازت ہو۔ میرے بھائیوں 10 منٹ تو بات شروع کرنے میں لگ جایا کرتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں لگ جاتی ہے، اور 10 منٹ اپنی باتوں کو سمیٹنے میں لگ جاتا ہے۔ اب 10 منٹ بچا، 10 منٹ میں کون کیا بول سکتا ہے؟ ہاں اگر کسی مسجد میں یہی بیان میں 5 منٹ یا 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے تو نہ جانے لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسا کوئی شیر شکاری کو دیکھتا ہو۔ اے مسلمانوں، کوئی بھی امام، کوئی بھی حضرت مسجد کے امام ممبر پر بیٹھ کر لیلا مجنوں کی کہانی آپ کو نہیں سناتا، اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں۔ چند منٹ لیٹ ہو جاتا یا باتیں سمیٹنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، کوئی کسی کا کیا چلا جاتا۔ میرے بھائیوں میں بیان کر رہا تھا اللہ کے نبی کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، کوئی بھی میرے نبی کی سیرت کے اوپر مکمل کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کی سیرت بچوں کے لیے بھی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی اور کہتی ہے یا رسول اللہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو آپ دم کر دیجئے، دعا پڑھ دیجئے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میرے نبی اس بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ اب اندازہ کریں دونوں جہاں کے سردار اس بچے کو اپنی گود میں لے رہے، اللہ کے نبی ابھی کچھ شروع بھی نہیں کرتے پڑھنے کے لیے، دم فرمانے کے لیے، وہ بچہ پیشاب کرنا شروع کر دیتا۔ اس کی والدہ ڈر جاتی ہے، خوف کھانے لگتی، دونوں جہاں کے سردار کے گود میں یہ بچہ پیشاب کر دیا۔ اس کی والدہ کہتی ہے اللہ کے رسول اس بچے کو آپ مجھے دے دیجئے، آپ کے کپڑے کو بچے نے ناپاک کر دیا۔ میرے بھائیوں میرے نبی فرماتے ہیں میری بہن بچے کو چھوڑ دو، بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ، اسے سکون کے ساتھ پیشاب کرنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے ہاتھ لگاؤ یہ پیشاب کرنا بند ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں میرے نبی کی سیرت بچوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے نبی بھی بچوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بچوں سے میرے نبی کو بہت پیار تھا، بہت شفقت فرماتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، چند بچے وہاں شور مچا رہے تھے، گلاٹا کر رہے تھے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، ڈپٹنا شروع کر دیتے، مارنا شروع کر دیتے۔ اللہ کے نبی اس صحابی کو کہتے میرے بھائی بچوں کو چھوڑ دو، بچوں کو ڈانٹو نہیں، یہ بچے مسجد کے کبوتر ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائی جس کے دل میں بچوں کا پیار نہ ہو، جس کے دل میں بچوں کے لیے رحم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنی رحمت اور اپنا رحم و کرم بند کر دیا کرتا ہے۔ اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں اس صحابی سے میرے بھائی
یہ بچے جنت کے باغوں کے پھول ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ بچوں کی فطرت میں ہے کہ آواز کرنا، شور مچانا۔ اگر بچے شور نہیں مچائیں گے، گلاٹا نہیں کریں گے، تب کیا بوڑھے آ کر شور کریں گے؟ اللہ کے نبی اس صحابی کو منع فرماتے۔ یہ میرے نبی کی سیرت میرے بھائیوں بچوں کے لیے ہے۔ ہاں میرے نبی حضرت حسین سے بہت پیار فرماتے بچے میں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی اپنے منہ کو، اپنے ناک کو بسا اوقات بعض مرتبہ حضرت حسین کے کاندھے تک سٹا دیا کرتے تھے۔ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت حسین کو سونگ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں میرے نبی کا یہ پیار تھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے میرے نبی کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوتا، اللہ کے نبی رونے بیٹھ جاتے۔ جب صحابی رسول دیکھتے ہیں کہ دونوں جہاں کے سردار رو رہے، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ بھی روتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرے بھائی کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میرے دل میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا مادہ نہیں رکھا؟ کیا میرے اللہ نے میرے دل میں شفقت کا مادہ نہیں رکھا ہے؟ میرے بھائیو اللہ کے نبی کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے تھے، چند بچوں کو دیکھا کھجور کے درخت پر، وہ بچہ ڈھلے اٹھا کر یا پتھر اٹھا کر کھجور کے درخت کے اوپر مار رہے کھجور توڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی بچوں کو بلا کر منع فرماتے میرے بیٹے ایسا نہ کرو، جو نیچے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ ممکن ہے اگر تم ایسا کرو گے وہ پتھر کسی کے سر میں لگ جائے یا کسی کے بدن میں لگ جائے جس سے تمہارا نقصان ہو۔ میرے بھائیو جب یہ منظر ایک یہودی نے دیکھا، اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا یا رسول اللہ آپ کو بچوں سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک ایسا پیار کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائی جب تیرے دل سے اللہ نے بچوں کی محبت کو ختم کر دیا تو اس میں میں کیا کروں؟ یہ میرے نبی کی سیرت میرے بھائیوں بچوں کے لیے ہے، اور میرے نبی کی سیرت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں ہماری ہی عورتیں شکوہ شکایت کرتی ہیں، گلہ کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ میں آپ کو واقعہ سناتا چلوں، شاید آپ کا ایمان تازہ ہو۔ کوئی ادنا عورت نہیں، دونوں جہاں کے سردار کی بیوی امہات المؤمنین کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے، حضرت سودا کے پاس جا کر اللہ کے نبی شہد کو پیتے ہیں یا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد سودا کے پاس سے حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے نبی آتے ہیں۔ حضرت عائشہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سودا کے پاس سے شہد کھا کر آئے، لیکن پھر بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ میرے بھائیو آپ اندازہ کریں میرے نبی کا تربیت کرنے کا انداز کتنا نرالا تھا۔ اللہ کے نبی اسی وقت قسم کھاتے ہیں عائشہ کا دل رکھنے کے لیے۔ میرے نبی قسم کھاتے ہیں عائشہ آج کے بعد خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد میں کبھی بھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا عائشہ کو خوش کرنے کے لیے میرا اللہ قرآن کریم کی آیتیں نازل فرماتا۔ اے اللہ فرماتا ہے اے محمد جس چیز کو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ جس چیز کو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا تم اپنے آپ اس کو حرام نہ کرو۔ تو اللہ کی آیت نازل ہوتی تو میرے نبی قسم کو توڑتے ہیں اور قسم کا کفارہ پھر ادا کرتے، پھر شہد کھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سیرت میرے بھائی عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر کسی کے لیے ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے نبی کو بہت زیادہ پیار تھا، ان کا دل رکھا کرتے تھے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی حضرت عائشہ کھانے کے لیے بیٹھتے
جب گوشت کا سالن ہوتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں ہڈی کو اٹھا کر کھاتی، جب ہڈی کھانے کے بعد اس ہڈی کو میں دسترخوان پر رکھنے کو ہوتی، اللہ کے نبی اس ہڈی کو میرے ہاتھ سے لے لیا کرتے، اور جس جگہ سے میں اس ہڈی کو کھاتی تھی، اللہ کے نبی اس ہڈی کو اسی جگہ سے کھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، میرے نبی کی یہ گھریلو زندگی ہے، میرے نبی کی سیرت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اماں جی فرماتے ہیں لوگوں، مجھے بھی میرے نبی سے بہت پیار تھا۔ جب میرے گھر مہمان آیا کرتے تھے، جب دروازے کے اوپر سے مہمان کھا کر چلے جاتے، اس کے بعد جو کھانا بچا ہوا ہوتا تھا، جب وہ کھانا گھر آتا تھا، میں اس برتن میں جس میں اللہ کے نبی کھایا کرتے تھے، میں دوبارہ اس کو چاٹ کر صاف کیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اماں عائشہ سے پوچھتے ہیں، اماں جی بتائیو تے صحیح، آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا اتنے سارے برتنوں میں اللہ کے نبی اسی برتن سے کھائے ہیں؟ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے معلوم ہو جاتا تھا، اس لیے کہ جس برتن میں اللہ کے نبی کھایا کرتے تھے وہ برتن سب سے زیادہ صاف نظر آتا تھا۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں میں اس طرح سے برتنوں کو چاٹ کر صاف کرتی، میری انگلیاں سرخ ہو جایا کرتی تھی چاٹنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی کی عورتوں کے لیے یہ میرے نبی کی سیرت ہے، اور اللہ کے نبی نے تربیت بھی بہت اچھے انداز میں فرمائی۔ آج لوگ ایک دوسرے کی برائیاں کیا کرتے ہیں، غیبت کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے اندازہ کرو دوسروں کی چغل خوری کرنا، دوسروں کی ادھر کی بات ادھر کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے، کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے نبی کی بیوی ہیں، وہ قد میں تھوڑا پستہ قد تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انگلیوں کے یا ہاتھ کے اشارے سے اللہ کے نبی کو کہہ دیتے اس بیوی کے بارے میں، حضرت صفیہ کے بارے میں، وہ تو پستہ قد ہے۔ اللہ کے نبی کو اتنا سننا تھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ، آج تم نے اپنی زبان سے وہ کلمات نکالے ہیں، اگر یہ کلمہ، یہ بات اگر سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میرے نبی کا معجزہ تھا، ایک باسن میں، ایک برتن میں پانی منگاتے ہیں، اور اماں عائشہ کو کہتے ہیں عائشہ تو اس پانی سے کلی کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کلی کرتی ہیں، اور کلی میں میرے بھائیوں خون کے ساتھ گوشت کا لوتھڑا نظر آتا ہے، اس کے پیٹ کے اندر سے نکلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، اگر کوئی کسی کی چغل خوری کرتا ہے، لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت چبا رہا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اور میں آپ کو برا نہ لگے، ایک بہت بڑے عالم ابھی بھی باحیات ہیں، وہ فرماتے ہیں آج یہ چغل خوری کی بیماری عوام کے اندر نہیں بلکہ خاص کے اندر زیادہ یہ نظر آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں علماء کہ آج آپ اس دنیا کے اندر جتنے بڑے نمازی آپ کو نظر آئیں گے، اتنے بڑے وہ چغل خور آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کو کوئی کام تو ہے ہی نہیں، مسجد میں 2 رکعت پڑھ کر اور مسجد کے اندر بیٹھ کر ہی دوسروں کی چغل خوری کیا کرتے۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے میرا تجربہ ہے، آج ایسا دنیا کے اندر ہم نے پوری دنیا کا سفر کیا، یہ دیکھنے میں آیا۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں، چہروں سے کسی کے سیرت کو نہ پہچانو۔ آج بہت بڑے نمازی بھی بہت بڑا چغل خور آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا۔ اب ذرا اس واقعے کے اوپر غور تو کریں، کون؟ اماں عائشہ، جس کی شان میں میرا اللہ قرآن کریم کی سورت نازل فرماتا، لیکن ایک الفاظ ان سے نکل جاتا ہے، انہوں نے چغلی نہیں کی تھی بلکہ یہ کہا تھا وہ پستہ قد ہے۔ میرے نبی کو اتنا برا لگا، میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ اگر یہ کلمہ سمندر کے اندر ڈال دیا
جائے وہ بھی کڑوا ہو جائے، اور ایک برتن میں پانی منگا کر کلی کرواتے، عائشہ کے پیٹ کے اندر سے خون کا لوتھڑا میرے بھائیو باہر آتا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے اس صحابی سے، میرے بھائی تم گوشت کھا کر آئے ہو؟ وہ کہتا یا رسول اللہ میں نے تو گوشت کوئی نہیں کھایا۔ پھر میں نبی فرماتے نہیں تم نے گوشت کھایا ہے۔ وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی گوشت نہیں کھایا۔ اس کے بعد میں نبی فرماتے میرے بھائی تم نے کسی دوسرے کی چغلی کر کے آیا ہے۔ کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹ کے پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت چبا رہا۔ کتنا اچھا انداز تھا میں نبی کے تربیت کرنے کا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس شام کو دوڑے ہوئے آتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بہت کمایا ہے، صبح سے شام تک میں خریدتا رہا بیچتا رہا، میں نے بہت کمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے بھائی تم نے کتنا کمایا؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آج میں نے صبح سے شام تک کام کیا، میں نے 3000 درہم کمائے۔ اس زمانے میں 3000 درہم مسلمانوں ایک معنی رکھتا تھا۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی کی تربیت کتنا اچھے انداز میں نبی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اس صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے 3000 درہم آج کمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے بھائی تم سے اس سے اچھا کوئی سودا نہ بتا دوں؟ اور صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ یہ نبی فرماتے ہیں میرے بھائی فجر کی نماز کے بعد اگر تو اسی جگہ بیٹھا رہے، سورج طلوع ہونے کے بعد اگر تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، یہ 3000 درہم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ یہ میرے نبی کی تربیت ہے۔ اللہ فرماتا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ لیکن آج ہم نے نماز ہی کو چھوڑ دیا۔ کسی کو کہا جائے میرے بھائی آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، بڑے شوق سے کہتے ہیں، بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ فرصت نہیں۔ آپ مسلمانوں آج آپ کے پاس ہر چیز کے لیے فرصت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں۔ آج میرے بھائیوں مسلمانوں کے لیے آج مسلمان اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننے کا اس کے اندر میرے بھائیوں فرصت نہیں، نماز پڑھنے کا فرصت نہیں، روزے اور دوسری عبادت کرنے کا فرصت نہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس اپنی خواہش کو پورا کرنے کا فرصت ہے۔ آج مسلمان اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا کہ مسلمانوں یہ دنیا صرف میرا اللہ نے خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں پیدا فرمایا، یہ دنیا صرف میرے بھائیوں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ اماں عائشہ سے پوچھا گیا، ایک مرتبہ صحابہ پوچھتے ہیں اماں جی بتائیے تو صحیح اللہ کے نبی کا کھانا کیسا ہوا کرتا تھا؟ اماں جی فرماتے ہیں گوشت لاؤ، گوشت لایا جاتا ہے۔ اماں عائشہ اس گوشت کو ایک ہانڈی میں ڈال کر صرف پانی ڈال کر ابالنا شروع کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سوکھی روٹی توڑ کر اس ہانڈی کے اندر ڈال دیتے، کچھ دیر کے بعد اس ہانڈی کو اتار لیتے ہیں اور برتنوں میں نکال کر صحابہ کو کھانے کے لیے دیتے۔ صحابہ کھا کر رونا شروع کر دیتے، کہتے اماں جان اللہ کے نبی کیسے یہ کھانا کھاتے ہوں گے، نہ اس میں کوئی نمک ہے، نہ مرچ ہے، نہ تیل ہے۔ میرے بھائیو یہ زندگی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، اپنی نبی کی زندگیوں کو تو پڑھو، میں نبی کا کھانا کیسا ہوا کرتا تھا، میں نبی نے میں کھانے پینے میں نہیں میرے بھائیو میرے نبی نے اپنی سیرت کو چھوڑی ہے۔ آج ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، آج ڈاکٹر خود کہا کرتے آج انسانوں کو زیادہ ہارٹ اٹیک جو اچانک مر جایا کرتے، زیادہ دوسری بیماری جو ہو رہے تیل زیادہ کھانے کی وجہ سے، مسالے زیادہ یوز کرنے کی وجہ سے، چربی اور گھی کھانے کی وجہ سے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کھانا کھا کر بتا دیا ہے لوگوں اگر سادہ کھانا کھاؤ گے تو تمہاری لائف زیادہ چلے گی۔ ذرا دیکھو تو صحیح میرے نبی کا کھانا کیسا ہوتا تھا۔ ہر چیز میں میرے نبی کی سیرت میرے بھائیوں موجود ہے۔
میرے نبی کی سیرت دکان والوں کے لیے بھی ہے، اس کو بھی میرے نبی نے تنبیہ فرمایا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی مدینہ کے بازار میں نکلتے ہیں، اور اچانک جب اللہ کے نبی بازار میں داخل ہوتے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد بارش بند ہو جاتی۔ اللہ کے نبی کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کا ہر چیز بارش کی وجہ سے بھیگ جاتا، لیکن ایک جگہ پر اناج کا ڈھیر لگا ہوتا ہے لیکن وہ سوکھا نظر آتا۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوتا، ہر چیز تو بارش کی وجہ سے بھیگ گیا، آخر یہ ڈھیر جو اناج کا ہے اس کے اندر پانی کیوں نہیں لگا؟ اللہ کے نبی کو دل کے اندر سکون نہ ہوا۔ اللہ کے نبی اس ڈھیر کے پاس جاتے ہیں، اناج کے پاس، اور اناج کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر دیکھتے تو کیا معلوم ہوتا، جس کا وہ ڈھیر ہوتا ہے، جس کا وہ اناج ہوتا ہے، یعنی بھیگا ہوا سامان وہ شخص نے اندر ڈال دیا اور سوکھا سامان اندر کا اوپر ڈال دیا۔ میرے نبی کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آتا۔ اللہ کے نبی اس دکان والے سے کہتے ہیں، میرے بھائی، جو کسی کو دھوکہ دے من غش فلیس منا، وہ مسلمانوں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے لوگو، جو کسی کو دھوکہ دے میرا اللہ کل قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالیں گے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا، جو دھوکہ دے کر کماتا ہے آج ہم اسے سب سے زیادہ عقل مند انسان سمجھتے ہیں۔ یہ خالی ہاتھ جاتا، شام کو بھر کے گھر واپس لاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس سے پوچھا کہ کیسے کمایا، یا حرام ہے یا حلال؟ اللہ کے نبی نے دکان والوں کے لیے بھی اپنی سیرت چھوڑی ہے، غلاموں کے لیے بھی سیرت چھوڑی ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا تھا، وہ صحابی تھے۔ اللہ کے نبی وہاں جاتے اور کہتے ہیں، رک جاؤ، اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو نہ مارو، جو ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے رسول، تب میں اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا معاملہ کروں؟ میرے نبی فرماتے ہیں، لوگو، جو تم پہنتے ہو وہ اپنے غلاموں کو بھی پہناؤ، جو تم کھاتے ہو وہ اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ، اور نمازی غلاموں کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ اس لئے کل قیامت کے دن جو ایسا کرے گا، اگر تو اپنے غلاموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرمائے گا۔ یہ میرے نبی کی سیرت غلاموں کے لیے ہے، دشمنوں کے لیے بھی میرے نبی نے سیرت چھوڑی۔ ایک یہودی میرے نبی کا دشمن مہمان بن کر آتا، اللہ کے نبی کے گھر میں آتا، اللہ کے نبی ایک بکری کا دودھ دھو کر اس مہمان کو پیش کرتے ہیں، وہ مہمان فوراً دودھ کو پی جاتا، پورا دودھ۔ اللہ کے نبی سے پوچھتا بھی نہیں، یا رسول اللہ آپ کھائیں گے یا نہیں، آپ پیئیں گے یا نہیں، پورا دودھ پی کر سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فاقے سے بھوکے رات کو سو جاتے۔ اللہ کے نبی مہمان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، وہ یہودی اللہ کے نبی کا دشمن ہوتا، جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے، وہ بدبخت مہمان اللہ کے نبی کے نبوت والے بستر، جس بستر پر مسلمانوں وہی نازل ہوتی تھی، قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی، وہ یہودی مہمان جو بن کر آیا میرے نبی کو دھوکہ دینے کے لیے، اس بستر پر غلاظت کر کے، ناپاک کر کے، اور فجر کی نماز یا اذان سے پہلے بھاگ جاتا ہے۔ جب میرے نبی فجر کی نماز کے بعد آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہ مہمان گھر میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے اس غلاظت کو صاف کرنا شروع کر دیے۔ وہ جو یہودی بھاگا تھا، جب آدھے راستے تک چلا جاتا، اس کو اچانک یاد آتا ہے، میں نے اپنا بیش قیمتی تلوار دونوں جہاں کے سردار کے گھر میں بھولایا۔ اپنے تلوار جب ریٹرن لینے کے لیے آتا ہے تو کیا دیکھتا، چاروں طرف سے صحابی کھڑے ہیں، اور تمام صحابی اللہ کہ نبی سے التجا کر رہے، یا رسول اللہ آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں، آپ مجھے دے دیں، ہم آپ کے بستروں کو صاف کر دیں گے، آپ غلاظت اپنے ہاتھوں میں نہ لگائیں، آپ تو نبیوں کے نبی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، میرے بھائی کل قیامت کے دن تم میرا ساتھ دو گے؟ اگر میرا اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا، اے محمد مہمان تیرا تھا، تم نے اس کی مہمان نوازی اچھی طرح سے کیوں نہیں کی، اس وقت کیا جواب دوں گا؟ جب وہ یہودی میرے بھائی اس منظر
کو دیکھتا اس کا دل پگھل جاتا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کے پاؤں پکڑ لیتا، کہتا یا رسول اللہ آپ بڑے اخلاق والے ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، یہ میرے نبی کی سیرت میرے بھائیوں دشمنوں کے لیے ہے، ہر کسی کے لیے میرے نبی نے میرے بھائیوں سیرت چھوڑی ہے۔ ہم ذرا پڑھیں تو صحیح اپنے نبی کی سیرت۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ایک غزوے میں اللہ کے نبی جا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم، دھوپ بہت زیادہ، تمام کے تمام صحابہ پریشان، ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، تمام صحابہ الگ الگ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک درخت کو دیکھتے ہیں، تھوڑا اس کے نیچے سایہ ہے، اللہ کے نبی جا کر وہاں لیٹ جاتے ہیں اور اپنی تلوار اس درخت کے شاخ میں ٹہنی میں لٹکا دیتے، آرام فرمانے لگتے۔ ایک یہودی میرے نبی کا دشمن ساتھ میں رہتا، فوراً آتا ہے، اللہ کے نبی کے تلوار کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہے محمد بتا تو صحیح اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا، آج تیرا میں کام تمام کر دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بھائی مجھے اللہ بچانے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس یہودی کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتا، وہ تلوار ہاتھ سے گر جاتا، اللہ کے نبی ہاتھ میں اٹھا لیتے اور کہتے ہیں اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ ان کو اللہ پر کہاں یقین تھا، وہ پاؤں اللہ کے نبی کا پکڑ لیتا اور کہتا یا رسول اللہ آپ کے علاوہ مجھے اب کون بچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا، وہ یہودی اپنے دل میں سوچتا ہے خدا کی قسم یہ نبی ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ اپنے اوپر طاقت رکھتا تھا مجھے مارنے کا، لیکن طاقت ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ ایسا نبی ہی کیا کرتے ہیں، وہ فوراً وہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ لیکن آج میرے بھائیو ہماری زندگی اس کا برعکس ہے، الٹا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اے لوگو دشمنوں سے بدلہ نہ لیا کرو۔ آج ہم کو معلوم ہو جائے کون ہمارا دشمن ہے، رات دن اس کو سبق سکھانے کی فکر میں ہم لگے رہتے۔ میرے نبی نے فرمایا تھے لوگوں احسان کا بدلہ دیا کرو۔ آج ہم احسان کرنے والے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اپنے نبی کی سیرت تو میرے بھائیوں پڑھیں، خدا را میرے نبی کی سیرت آپ کو ہر جگہ ملیں گی۔ میرے نبی کی حدیث میں خطبے کے دوران پڑھی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، جو شخص اللہ کے نبی سے اپنی جان مال سے زیادہ اگر پیار نہیں کرتا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں آپ اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں اگر ہم اپنے نبی سے جان مال سے زیادہ پیار کرتے ہوتے، ہم نمازوں کی پابندی کرتے، گناہ کا کام نہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے بیوی بچوں مال اور جائیداد ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار نہیں۔ اللہ کے نبی عمر جیسے شخص جو جلیل القدر صحابی ہیں، جو دوسرے خلیفہ بنے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر سے اے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس کے بعد عمر کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کر اللہ کے رسول میں آپ سے کہتا ہوں جس اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اب مجھے آپ میری جان سے زیادہ پیار میں آپ سے کرتا ہوں، محبت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیو ہم اپنے نبی سے پیار کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ میرے نبی کی بہت ساری حدیثیں نمازوں کے بارے میں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی 10 لعنتیں نازل ہوتی ہیں، 5 دنیا کے اندر، 5 آخرت میں، 5 دنیا کے اندر میں سب سے ہلکا لعنت اللہ کی اس کے اوپر یہ ہے اللہ اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا کرتا۔ آپ اندازہ کر لیں آج ہر شخص رزق کی تنگی میں میرے بھائیوں مبتلا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں نمازوں کی پابندی کریں، اپنے نبی سے پیار و محبت کریں، عبادتوں میں مشغول ہو۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی رجب کے مہینے ہی سے رمضان کے میرے بھائیوں عبادت کے لیے اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، رجب ہی سے عبادتوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ رمضان کا جب مہینہ آئے زیادہ عبادت کرنے میں مجھے بوجھ محسوس نہ ہو،
ہو، اس لیے میرے بھائیو آپ سے بھی میری درخواست ہے ابھی سے عبادتوں کا عادی بنے، نمازوں کی پابندی کریں۔ میرے بھائیو رمضان بہت قریب ہے، چند دن بچے ہیں رمضان آنے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا